لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته. صلوات على محمد وآل محمد. وفات یا شہادت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی یہ شب ہے، اور در حقیقت بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر آج کی شب جو کہ وفات یا شہادت بی بی ام البنین ہے، اس کو بے عنوان اختتام ایام فاطمیہ بھی منایا جاتا ہے. یعنی وہ پورے ایام جو 13 سے شروع ہوئے اور 3 جمادی الثانیہ تک چلے، وہ اس 12 یا 13 تاریخ تک جو ہے وہ بعض جگہوں پر منایا جاتا ہے. اور اب انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن جو ہے وہ 20 کو جو ہے وہ ولادت جناب سید کونین ہوگی، اور اس کے بعد سے پھر وہ جشن کا ماحول شروع ہو جائے گا. تو یہ نظام تشیع ہے کہ جس طرح عزاداریاں ہم بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، اسی طرح ہمارے یہاں جشن بھی اہل بیت کی یاد میں بھرپور طریقے سے منائے جاتے ہیں. تو آج کی جو مجلس ہے وہ تقریباً اختتامی مجلس ہے ایام فاطمیہ کی، اور آج کی شب جو ہے وہ کچھ خاص سیرت کے عنوان سے بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مخصوصاً وہ سیرت کے گوشے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے کہ جو اہل بیت اطہار کے لیے آپ نے انجام دیے، وہ وفا، وہ صبر، وہ شجاعت، وہ ایثار، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں بیان کریں گے. جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا ایک سب سے عظیم کارنامہ یہ ہے، اور باتوں کو تھوڑا سا محسوس کیجئے گا، کہ ہر انسان اس دنیا میں چاہتا ہے کہ میرا نام باقی رہے. ہر انسان اس دنیا میں چاہتا ہے میرا نام باقی رہے. کون نہیں چاہتا میرا نام باقی نہ رہے، میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے. جناب ام البنین کے بڑے القاب ہیں، باب الحوائج ہیں، ام البنین ہیں، اس طرح سے متعدد القاب ہیں. لیکن آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے فاطمہ بنت حزام الکلابیہ. آپ کا نام فاطمہ ہے، لیکن عظمت جناب بی بی ام البنین یہ ہے، اور انشاءاللہ اسی بات سے میں اپنی بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا. عظمت جناب بی بی سلام اللہ علیہا یہ ہے کہ آپ جب امیر المؤمنین کے گھر آئی ہیں
تو اس خاطر ہر عورت ہر مرد یہ چاہتا ہے میرا نام باقی رہے. لیکن جب امیر المومنین کے گھر تشریف لائی ہیں اور حاضر ہوئی ہیں تو آپ نے آنے کے بعد امیر المومنین سے یہ عرض کیا کہ مولا آپ سب کو یہ حکم دے دیں کہ مجھے کوئی فاطمہ نہ کہا کرے، چونکہ جب کوئی مجھے فاطمہ کہے گا تو شاید حسنین کو ان کی ماں نہ یاد آ جائے. لہٰذا یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنے نام کو بھی اہل بیت کے لیے قربان کر دیا. کوئی نہیں جانتا آپ کا نام جو ہے، آپ کو آپ کے نام سے نہیں جانا جاتا، آپ کو آپ کے لقب سے پہچانا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں، انشاءاللہ وقت ملا مجھے دوران گفتگو میں عرض کروں گا کہ کس طرح جناب سیدہ کی یاد کو تازہ رکھا ہے. اور انتظام قدرت یہ ہوا کہ اختتام ایام فاطمیہ ذکر ام البنین پر ہو رہا ہے. جناب فاطمہ کے لیے آپ نے اپنے نام کو قربان کر دیا، اور بیوی نے یہ انتظام کیا کہ ان کی مجلسوں کی اختتامی مجلس جناب ام البنین سلام اللہ. یہ قدرت کا نظام ہے، انسان غور کرے ان تمام امور کے اوپر. لہٰذا جس حدیث کو آپ کے سامنے آج سرنامہ سخن قرار دیا ہے، رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یکون، کہ انسان جو ہے مؤمن، عبد جو ہے مؤمن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن عبد، کہ عبد مؤمن نہیں ہو سکتا حتی یکون احب الیہ من نفسہ. بڑی راہ گشا حدیث ہے اور انشاءاللہ میرے بچے اس کو یاد رکھیں. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ عبد اور بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مومن شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ. دونوں جملے ارشاد فرمائے. اور اس وقت تک عبد مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو نہ چاہے. ہم سمجھتے تھے کہ صرف ایمان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. کیا وہ مومن ہو گیا؟ نہیں. شرط ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے زیادہ رسول کو چاہے اور اپنی اولاد سے زیادہ رسول کی اولاد کو چاہے. شرط ایمان کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد سے زیادہ رسول کی اولاد کو چاہے، اپنے آپ سے زیادہ رسول کو چاہے. تاریخ اسلام میں اس حدیث کی مصداق جناب ام البنین نظر آتی ہے کہ جب آپ جناب امیر کے گھر آئی ہیں تو اللہ اکبر کیا احترام ہے. اس سے پہلے کہ گھر میں داخل ہو ابو الحسن سے کہتی ہے یا ابو الحسن جب تک زینب اجازت نہیں دیں گی میں گھر میں نہیں داخل ہوں گی. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی اولاد کے لیے کہ جب تک زینب اجازت نہیں. اور تاریخ ملتا ہے، سیرت ملتا ہے، ہر دلہن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں دلہن کے لباس میں گھر میں آئے. لیکن بی بی ام البنین سادہ لباس میں آئی ہیں، اور آنے کے بعد تاریخ ملتا ہے بعض جگہ پر کہ امام حسین اس دن مریض تھے. آنے کے بعد امام حسین کے قدموں پر آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اے حسن اور اے حسین، میں اس گھر میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ آپ کی ماں کی کنیز بن کر آئی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جو اولاد رسول کو اپنے سے زیادہ چاہتی ہے. اس کا مطلب ایمان جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کس مقام پر ہوگا. ہم اس حدیث کو معمولاً آپ کے سامنے جب پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے یہ حدیث پڑھی تھی اور اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر رسالت مآب یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ میری جان کو چاہا جائے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، میری اولاد کو بچاؤ. یہی تو نتیجہ ہے. اور ہمیں تاریخ میں کوئی نہیں ملتا سوائے جناب ابو طالب کے کہ پوری شب علی کو لٹاتے رہے، رسول کو بچاتے رہے. کیا ہے ایمان ابو طالب؟ اور اسی نہج پر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا آئی ہیں. کون ہے وہ بی بی؟ کون ہے ایسی عورت کہ جو کسی شوہر کے گھر میں جائے؟ اب یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کے اندر تربیت بھی پوشیدہ ہے، فضائل بھی پوشیدہ ہے. آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنیے گا ان تمام باتوں کو. اور کچھ حساس ایسے نکات ہیں جو محسوس کرنے والے ہیں. یہ جو ایک رشتہ ہے نا، سوتیلا رشتہ ہم کہتے ہیں، سوتن، ایک آدمی کی دو بیویاں اگر ہوں تو وہ سوتیلا رشتہ بن جاتا ہے. سوتیلی اولادیں، سوتیلی ماں، سوتیلی سوتن، یہ رشتہ بن جاتا ہے. کوئی بھی عورت
اپنے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں آنے کے بعد جو پہلی زوجہ ہے اس کا ذکر قبول نہیں کرتی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. مزاج ہے عورتوں کا کہ کوئی بھی خاتون اگر اپنے شوہر کے گھر میں جائے تو اگر اس شوہر کی پہلی بیوی رہی ہو تو وہ دوسری زوجہ یہ پسند نہیں کرتی کہ پہلی زوجہ کا ذکر ہو. جناب ام البنین سلام اللہ قربان جائیں, رسالت مآب کیا فرما رہے ہیں؟ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے سے زیادہ مجھے نہ چاہے اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھے نہ چاہے. لہٰذا جناب ام البنین نے کیا کردار دکھایا کہ آئی اور آنے کے بعد امیر المومنین سے کہا کہ میرا نام کوئی نہ لیا کرے, صرف نام اگر چلے گا تو نام سیدہ کا چلے گا, صرف ذکر اگر ہوگا تو ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہوگا. یہ کون بیوی ہے؟ یہ کون بیوی ہے؟ وہ بیوی ہے جو اپنا کردار. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا ذکر نہیں کرتے, ایک اور میڈم تھی ان کا ذکر نہیں کرتے, ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ بھائی ہم نے تاریخ بالکل عجب دیکھی, جب وہ رسول کے گھر میں آئی تو خدیجہ کے ذکر سے پریشان ہونے لگی. آپ توجہ کریں, ایک سیرت یہ ہے, ایک سیرت وہ ہے. کس سیرت کا ہم ذکر کریں؟ کن باتوں کو کن چیزوں کو ہم اپنے لیے نمونے عمل بنائیں؟ وہ کہ جو آنے کے بعد جناب سیدہ کی اولاد سے یہ کہے کہ میں آپ کے مقام, آپ کی ماں کے مقام اور منزلت کو حاصل کرنے نہیں آئی ہوں, میں تو آپ کی ماں کی کنیز بن کر آئی ہوں. جو اپنے نام کو جناب سیدہ کے نام پر فدا کر دے اسے ام البنین کہتے ہیں. اس کا پھر یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ باب الحوائج بنتی ہیں. جناب ام البنین بھی کیا ہے؟ جناب ام البنین باب الحوائج ہے تو جناب عباس باب الحوائج ہے. کمالات جناب عباس جناب ام البنین کی وجہ سے ہیں, ورنہ یوں ہی امیر المومنین نہیں کہا کہ ایسی زوجہ ڈھونڈ کے دو کہ جو مجھے ایک شجاع بیٹا پیدا کر کے دے. کربلا میں جناب عباس علیہ السلام کو جنگ نہیں کرنے دی گئی تو ہم نے جناب عباس کے اندر جو خصوصیات امیر المؤمنین تھی وہ نہیں دیکھ پائے, لیکن جو خصوصیات جناب ام البنین ہے وہ دیکھی ہم نے. جو خصوصیات امیر المؤمنین ہے وہ بظاہر نہیں نظر آئیں. اگر واقعی اذن جہاد ملتا تو شاید صفین کی طرح وہاں پر بھی کوئی جلوہ نظر آتا, لیکن جناب ام البنین کی وفا, شجاعت, جناب ام البنین نے آنے کے بعد اس طرح سے تربیت کی ہے اولادوں کی. تاریخ ملتا ہے, آپ دیکھیے اس بات کو اور اس پہ غور کریے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ وہ حساس رشتے ہوتے ہیں, سوتیلے پن والے رشتے. عورت قبول نہیں کرتی کسی عورت کے سامنے اس کی اولاد کو کھڑا کیا جائے اور اسی اولاد کے برابر میں کسی اور بچے کو کھڑا کر دیا جائے. تو کوئی بھی ماں, لاکھ بچہ جو ہے اس میں نقائص ہو, کوئی بھی ماں اپنے بچے کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دیتی. کہتی ٹھیک ہے کوئی لاکھ اس میں کوتاہیاں ہوں, برائیاں ہوں, لیکن میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے, لاکھ اچھا جو ہے وہ ایک بچہ لا کے کھڑا کر دیا جائے, اگرچہ اس عورت کی بہن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو, اس عورت کی کہ بھائی کا ہی بچہ کیوں نہ ہو, بھتیجا کیوں نہ ہو, بھانجا کیوں نہ ہو, اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہوتا. یہ ہے کیا؟ عام انسانوں کا کردار. لیکن جب خاندان اہل بیت کی بات آتی ہے تو ہم عجیب رنگ دیکھتے ہیں کہ زینب ہے تو حسین پر جان قربان کیے ہیں, اور ام البنین ہے تو بھی حسین پر جان قربان کیے. اللہ, خاندان اہل بیت کا کیا کردار ہے؟ عجیب کردار ہے, عجیب طریقہ ہے کہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا ابا الحسن مجھے یہ گوارا نہیں کہ بچے میرا نام فاطمہ سن کر کہیں اپنی ماں کی کو یاد کر کر افسوس نہ کریں, لہٰذا آپ مجھے کوئی اور نام دیں. لہٰذا لقب دیا گیا ام البنین. یعنی کیا؟ یعنی بیٹوں کی ماں. ام البنین, بنین یعنی بیٹے, پلورل ہے, بیٹوں کی ماں. جناب ام البنین کے اس نام کی خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور آپ یہ تقریباً خواب اس وقت دیکھا گیا کہ جب جناب عقیل آنے والے ہیں رشتہ لے کر, اور خواب دیکھا کہ آئیں اور آنے کے بعد اپنی والدہ گرامی سے فرمایا, عرض کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں سبز باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک مرتبہ میری آغوش میں ایک چاند اتر کے آیا اور اس کے بعد 3 ستارے اتر کے آئے. اب ظاہر سی بات ہے اب آپ کی معرفت تو ایسی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں جب یہ خواب بیان کیا تو جناب ام البنین کے والد نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے قبیلے کے معبر کے پاس جائیں گے, اس سے پوچھیں گے بھائی اس کی تعبیر کیا ہے. تو معبر نے بتایا کہ عنقریب ایسا رشتہ آنے والا ہے, ایسے سردار کا رشتہ آنے والا ہے کہ جس سے ایسی اولادیں ہوں گی کہ ایک قمر ہوگا باقی سب ستارے ہوں گے. تو اب کیا ہے, ایک قمر بنی ہاشم ہے,
باقی تمام ستارے ہیں جناب ام البنین کی آغوش میں. ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے بیٹوں کی ماں. اور آنے کے بعد جو میں کردار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا یعنی وہ احترام، وہ ادب کہ جو خاندان اہل بیت کی نسبت ہونا چاہیے. رسالت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ روایت ذہن میں رہے کہ جو اپنے آپ سے زیادہ مجھے چاہے اور جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہے تو وہ ایمان کی منزل پر آتا ہے. رسالت پاک نے فرمایا مومن کون ہے؟ عبد کون ہے؟ عبد وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو اپنے سے زیادہ مجھے چاہے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہے. جناب ام البنین جب گھر آئیں اور آنے کے بعد جناب امام حسنین علیہ السلام، جناب زینب، جناب ام کلثوم سے یہ عرض کی کہ میں آپ کی ماں کی جگہ نہیں لینے آئی ہوں، میں تو کنیز ہوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. تو یہ کردار صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف اپنے تک رکھا ہو، نہیں، بلکہ حدیث کیا ہے رسالت آپ کی کہ اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہا جائے. تو اب اس کو بھی تو دکھانا ہے. لہٰذا جو تربیت جناب ام البنین نے اپنے بچوں کی ہے وہ بھی اسی طرح سے کہ تمام بچوں کو سامنے بیٹھا کر یہ فرمایا کرتی تھی کہ بچوں یاد رکھو اگرچہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہے لیکن یاد رکھنا تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے، حسنین کی ماں فاطمہ ہے. اللہ اکبر. یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ معرفت، یہ قربان ہو جانا اہل بیت کے اوپر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، یہ بڑا امتیاز ہے. یہ عام باتوں سے ہٹ کر ہے کہ کوئی آئے عورت اور آنے کے بعد سوتیلے بچوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے قربان کرنے کی بات کرے سوتیلے بچوں کے اوپر. یہاں کوئی سگا سوتیلا نہیں ہے. جب معاملہ حسین کہا جائے تو سارے رشتے قربان، جب معاملہ جناب سیدہ کہا جائے، اولاد رسول کہا جائے تو تمام رشتے قربان ہیں. لہٰذا بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ انسان جو بھی منظر ہمیں جناب عباس کی شجاعت کا، ان کے ایثار کا، ان کی وفا کا کربلا میں نظر آتا ہے، وہ سب تربیت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. انبیاء کی ازواج، میں نے مثال دی رسالت میں آپ کے گھر کی، کہ جو ہے وہ آنے کے بعد کیا ہے ان کا کردار کہ جناب خدیجہ سے الجھی ہوئی ہے. آپ کیوں بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ تو بوڑھی تھی. جناب سیدہ کو اذیت اور ایذا پہنچائی جا رہی ہے. ایک یہ کردار ہے اور ایک کردار وہ ہے کہ جو امیر المومنین کے گھر میں نظر آ رہا ہے. بلکہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ بڑا، میں نے عرض کیا تھا، یہ بڑا حساس رشتہ ہوتا ہے سوتیلے پن کا، سوتن کا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، 3 تھیں ویسے تاریخ میں لیکن 2 کا زیادہ ذکر ہے. سب سے پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ جناب سارہ سلام اللہ علیہ، جن سے بعد میں اولاد ہوئی. لیکن دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ جناب ہاجرہ. جناب ہاجرہ جناب سارہ کی کنیز تھیں. اب یہ کیسے کنیزی میں آئی ہو، کیسے بادشاہ نے دیا، پورا اس کی تاریخ ہے اور اس میں نہیں جانا ہے. جناب سارہ نے ایک دن دیکھا کہ جناب ابراہیم کو واقعاً یہ اس بات کی خواہش ہے کہ ایک اولاد ہو. میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں عظمت جناب ام البنین. قربانی کسے کہتے ہیں، جذبہ قربانی کسے کہتے ہیں، جذبہ وفا کسے کہتے ہیں. جناب سارہ نے محسوس کیا کہ جناب ابراہیم، اچھا جناب سارہ سلام اللہ علیہ، اگر میں یہ جملہ بعد والا کہنے جا رہا ہوں تو خدا نخواستہ ذہن میں کوئی وہ نہ آئے کہ مقام کم جنت کی خواتین میں جناب سارہ اور جناب ہاجرہ موجود ہیں. آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہاں غیر معصوم تھیں، معصوم تو نہیں تھی. لہٰذا ایک مرتبہ محسوس کیا کہ جناب ابراہیم چاہتے ہیں کہ اولاد ہو. تو اب اس کا رائے حل کیا تھا کہ اپنی کنیز ہاجرہ کو جناب ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ جو ہے وہ ان کو لے لیں، یا خرید لیا یا ہبہ کر دیا. جناب ابراہیم و جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل متولد ہوئے. اب جب جناب ابراہیم اپنی محبت کا اظہار فرماتے تھے جناب اسماعیل سے اور جناب ہاجرہ سے تو جناب سارہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی. کیا بات ہو گئی؟ سوتیلے پن کی بات ہو گئی کہ یہ کیوں ان کی طرف اتنا توجہ کر رہے ہیں. نبی کی زوجہ ہیں، نیک زوجہ ہیں، پھر بھی دل میں خیال آ جاتا ہے، دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے وہ کم قدر ہو رہی ہے اور جو ہماری کنیز تھی اس کی اولاد بھی ہو گئی. لہٰذا آخر میں آ کر یہ کہا کہ آپ ان کو یہاں سے دور لے جائیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. جناب ابراہیم، جناب سارہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ نے اس کی تائید فرمائی اور پھر جناب ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ فلسطین سے نکل کر مکے میں جناب ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ دے. پورا واقعہ کہ وادی غیر زیزر میں چھوڑ کر آ گئے. کیوں؟ جناب سارہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی سوتیلی اولاد کو، سوتن کو. عظمت جناب ام البنین کو سمجھیے کیا ہے کہ اس طریقے سے خانہ امیر المومنین میں رہی کہ اپنی اولاد سے زیادہ حسنین کو چاہا ہے.
اور اپنی اولاد کو بیٹھا کر یہ کہا ہے کہ کبھی بھی اپنے آقا حسین کو بھائی نہ کہنا، آقا کہنا۔ کیا ہے یہ نتیجہ؟ کیا ہے نتیجہ؟ یہ ہے کہ پوری زندگی جناب عباس نے اپنے بھائی حسین کو سیدی و مولائی کہہ کر خطاب کیا۔ جب ماں کا یہ کردار ہو تو اولاد کی تربیت اس طرح نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے عظمت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، یہ کردار ہے آپ کا، یہ شجاع، آپ نے جو جذبہ وفا پیش کی ہے۔ آپ دیکھیے یہ وفا، رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ لا دین من لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے کہ جو اپنے عہد کی وفا نہ کرے، جو وفادار نہ ہو، جو بے وفا ہو، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اگر کوئی بہت بڑا نمازی بھی ہے، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، حج پر جاتا ہو، متقی ہو، لیکن بے وفا ہو، وقت وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہو، برے وقت میں جو ہے آپ کے کام نہ آتا ہو، تو آپ کہیں گے یار یہ تمہاری یہ نمازیں اور عبادتیں کس کام، ہمیں تم قبول نہیں ہو۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ انسان لاکھ جو ہے وہ نیکیاں کرے، بڑی داڑھی ہو، سر پہ جو ہے وہ پیشانی پہ گٹا پڑا ہو سجدوں کا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر انسان بے وفا ہے تو بیکار ہے۔ اگر انسان کے اندر وفا نہیں ہے، وقت پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو وہ ہمیں قبول نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کو قبول نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے مزاج میں ہے کہ بے وفا کو وقت پر چھوڑ کر بھاگ جانے والے کو قبول نہیں کرتے۔ جب یہی چیز ہم کسی صحابی کے لیے کہتے ہیں کہ میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے، ہمیں ایسا صحابی نہیں پسند کہ جو میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائے، تو بات بڑی کھل جاتی ہے۔ بات کیا ہو جاتی ہے؟ چبھنے لگتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، نہیں پسند تو نہیں پسند۔ یہ بے وفا جتنا بڑا آدمی ہو جائے، صحابی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بے وفا ہے تو ہمیں پسند نہیں۔ زوجہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وعدہ خلافی کرے، رازوں کو فاش کرے اور بے وفائی کرے تو وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب آپ کہیں بھائی آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے اور ان کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے، ان کے مناقب ہے ہی نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ فضائل جب ہے ہی نہیں تو پڑھے گا انسان کیا؟ ہم کیا اپنے بچوں کو الٹی سیدھی تربیت دے دیں؟ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے نمونہ عمل بتانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمارے سامنے جناب ام البنین کی سیرت موجود ہے۔ کیا ہے ایثار، کیا ہے وفا؟ اب اگر وفا ایسی ہے تو پھر وفادار علمدار عباس پیدا ہوتا ہے۔ اگر وفا ایسی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب امیر المومنین کے بعد بھی، چونکہ جانتی تھی امیر المومنین کی دعا کیا ہے، حاجت کیا ہے، خواہش کیا ہے کہ ایک ایسا بچہ مل جائے کہ جو میرے حسین کے کام آ جائے۔ تو اب امیر المومنین کے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کو بار بار یہی سمجھانا، سکھانا، بتانا کہ یاد رکھو تمہیں تمہارے بابا نے کس دن کے لیے مانگا ہے۔ مدینے میں بعض اوقات تاریخ میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ جب مدینے سے کاروان جا رہا تھا تو جناب ام البنین نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا۔ آپ مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے، اس بات کو چھوڑ دیجئے عصمت اور فضائل و فلاں، ایک ماں ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اور اگر 4 میں سے کسی ایک کو ام البنین کہتی عباس کو چھوڑ کر کہ ایک کو میرے پاس رہنے دیجئے، تو کیا امام حسین منع کر دیتے؟ اور کیا دنیا بعد میں ملامت کرتی؟ ٹھیک ہے، بوڑھی خاتون تھیں، بزرگ تھیں، سن رسیدہ تھیں، بچے کو روک لیا، باقی 3 کو قربان کر دیا، کوئی ملامت نہ کرتا۔ لیکن پھر جذبہ وفا اور ایثار میں کمی آ جاتی۔ جذبہ وفا پھر ہم شاید اس طرح ذکر نہ کر رہے ہوتے۔ جناب ام البنین کے پاس جو کچھ تھا قربان کر دیا، اپنے پوتے، اپنے نواسے۔ جناب ام البنین کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رقیہ، کہ جو جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کی کربلا میں پوری نسل ختم ہوگی، کچھ نہیں بچا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آثار ہیں جناب ام البنین کی تربیت کے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم کسی معمولی شخصیت کا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جس کے طفیل، میں نے گزشتہ سال اسی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آیات عظام علماء کرام متوسل ہوتے ہیں اپنی حاجات کے لیے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ۔ وہ اذکار اور وہ طریقے، مختلف چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کس طریقے سے متوسل، لہٰذا یہ ہمارے سامنے کردار ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا۔ اس طریقے سے آپ نے جذبہ وفا اور جذبہ ایثار کو دکھایا، اور صبر، اللہ اکبر، صبر کا مرحلہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ، بس اس میں چاہوں ربط مصائب ہو جائیں لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے کہ صبر کا کیا انداز ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین
اپنی نور نظر، اپنی دعاؤں کا نتیجہ جناب عباس کو اپنی آغوش میں بیٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ نے جناب عباس کی آستینوں کو الٹا، اور الٹنے کے بعد جناب عباس کے بازوؤں کے بوسے لیے. باپ اپنے بیٹے کے بازوؤں کے بوسے لے رہا، اور بوسے لیتے لیتے ایک مرتبہ آپ گریا کرنے لگے، آواز بلند گریا کرنے لگے، اور ایسا گریا کہ آنسو تاریخ میں ملتا ہے کہ ریش مبارک سے بہ رہے تھے سینے کے اوپر جاری تھے. آواز بلند، ہائے ہائے کہہ کے گریا. جناب ام البنین نے دیکھا تھوڑا اپنی پریشانی، یا ابا الحسن کیا ماجرا ہے؟ کیا بیٹے میں کوئی نقص ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں ام البنین، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہا، روایت کا جملہ ہے کہ میرے عباس کے ہاتھ یہاں سے کاٹے جائیں گے، شانے پر سے کاٹے جائیں گے. جملہ ہے تاریخ کا کہ میرے عباس کے ہاتھ کیوں مولا یا ابا الحسن کیوں میرے عباس کے بازو کیوں کاٹے جائیں گے؟ کہا اے ام البنین، میرا یہ عباس میرے حسین پر سے اپنے آپ کو قربان کر دے گا. اور جب یہ بات سنی تو ام البنین خود بھی گریا کرنے لگی، لیکن صبر کیا. اللہ اکبر، صبر جناب ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیا ہے اس مصیبت کے اوپر. اب میں بہت جلدی آ گیا، اب ربط ہو گیا مصائب کا، اور ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا تھا. گریا کر رہے امیر المومنین، گریا کر رہی ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ان مصائب کے اوپر کہ جو آنے والے ہیں. یاد ہے نا حدیث کہ جو اپنی اولاد کو میری اولاد پر قربان کر دے وہ مومن ہے. جناب ام البنین تیار کر رہی ہے اپنی چاروں اولاد بچوں کو، لڑکوں کو، کہ کربلا میں شہید ہونا ہے. کربلا میں کس طرح شہید ہونا ہے کہ کربلا میں ہم نے دیکھا. میں بس آپ کی اذہان تھوڑا سا اور متوجہ ہو جائے اس بات کے اوپر، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر آنسو بہائیے گا کہ یہ آج جناب ام البنین کی مجلس ہے، اور جس کے دل میں جو حاجت ہو، باب الحوائج خود بھی ہے اور باب الحوائج کی ماں بھی ہے. جناب عباس کو پرسہ دینا ہے کہ مولا غازی عباس اپنی ماں کا پرسہ ہم سے قبول فرمائیے. اور یہ وہ غازی عباس ہے جو میں کہنے جا رہا تھا کہ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب امیر المؤمنین کے سر پر ضربت لگی ہے اور امیر المؤمنین کو حجرے میں لے گئے، تو جناب عباس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. جناب عباس ہاتھوں کو باندھے ہوئے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے. کسی نے آ کر کہا کہ عباس آپ اندر نہیں جائیں گے بابا سے ملنے؟ کہا خبردار، تمہیں نہیں پتا اندر اولاد فاطمہ موجود ہے. اللہ اس بات کو محسوس کریں، عباس اولاد امیر المومنین ہے لیکن اولاد فاطمہ نہیں ہے. یہ عظمت ہے جناب فاطمہ کی. لیکن جب فاطمہ زہرا ایک خطیب کے خواب میں آئی تو کہا عباس میرا بیٹا ہے. اللہ اکبر، عباس کون ہے؟ میرا بیٹا ہے عباس. اے باب الحوائج، آج آپ کی والدہ کا پرسہ ہم سب سے قبول فرمائیے، اور جو جس کی حاجت ہے وہ اس کو پورا فرمائیے. جناب ام البنین نے اس طرح تربیت کی کہ اولادیں اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہیں، اولادیں اپنے آپ کو کیا ہے ظاہر نہیں کرتی ہیں. جناب ام البنین کی بیٹی کا ذکر ہوا تھا، میں نے بھی نام لیا، جناب رقیہ. کوفے میں اور شام میں جب پتھر ہوتے تھے، آتش پھینکی جاتی تھی، گرم پانی پھینکا جاتا تھا، تو یہ ام البنین کی بیٹی رقیہ جناب زینب کے سامنے آتی تھی. اے لوگوں، تمہیں دشمنی ہے اولاد علی سے تو مجھے پتھر مار لو. ارے زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ. یہ میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اذہان آمادہ ہو جائے کہ کیا کردار ہے، کیا تربیت ہے، کس طرح جناب ام البنین نے اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. اور کربلا میں ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک جناب عباس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھا، ایک کے بعد ایک. جبھی جعفر گئے، کبھی عبداللہ گئے، کبھی عثمان گئے، اور پھر عباس کا وقت آیا کہ جو دعائیں امیر المومنین تھی کربلا میں وہ پوری ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا کاروان، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، بس آخری مراحل. یہ لٹا ہوا کاروان جب مدینے آیا تو کس طرح استقبال ہوا، تمام تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے جناب بشیر بن جدلم کو بلایا اور آنے کے بعد کہا، اے بشیر جاؤ ہماری غربت کا اعلان کرو، جاؤ ہماری آمد کا اعلان کرو. بشیر آئے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے ہوئے آواز لگاتے ہیں، مسجد نبوی کے پاس آ کر آواز لگاتے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب کے رہنے والوں
यसरब और मदीना रहने लायक न रहा। ये आवाज मदीने वालों के कान में गई। जोक दर जोक मदीने की गलियों में लोग आने लगे, अरे अरे क्या कयामत है, क्या हो गया, ये किसकी शहादत का ऐलान हो रहा है, ये किसकी गुर्बत का ऐलान हो रहा है, ये किस घर के उजड़ जाने का ऐलान हो रहा है। कौन कौन सा घर? जनाब अमीर का घर, मस्जिद नबवी से बिल्कुल मुत्तसिल। ऐलान की आवाज जनाब उम्मुल बनीन के कानों में गई। फजल का हाथ पकड़ा, बाहर आई। ऐ बशीर ये बता कि क्या खबर लेकर आया है। कहा बीबी आप कौन हैं? कहा मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन और ये अब्बास का बेटा फजल, ये अब्बास का बेटा फजल। एक मर्तबा बशीर ने ताज़ियत पेश की, ऐ मोहतरमा उम्मुल बनीन आपको आपके बेटों की ताज़ियत पेश करते हैं। या उम्मुल बनीन अब्बास करबला में मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा या बशीर अखबिरनी अन अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। ऐ बशीर मैंने कब तुझसे अब्बास के बारे में पूछा, जरा मेरे हुसैन की खबर तो बता। अल्लाह अल्लाह क्या मोहब्बत है हुसैन से। एक मर्तबा बशीर कहते हैं उम्मुल बनीन आपकी औलादें सब शहीद हो गई। दोबारा उम्मुल बनीन ने कहा औलादी व मन तहतल क़बरा कुल्लुहुम फ़दाउन अलल हुसैन। अरे मेरी तमाम औलादें और जो कुछ आसमान के नीचे है सब हुसैन पर कुर्बान हो जाए। ऐ बशीर मुझे मेरे हुसैन के बारे में बता, ऐ बशीर मुझे मेरे हुसैन की खैरियत बता। एक मर्तबा बशीर ने कहा अला क़द क़ुतिल हुसैन व करबला। जनाब उम्मुल बनीन तड़पी, कद क़तअत नियात क़ल्बी। अरे तूने मेरे दिल की चलनी कर दिया, मेरा दिल पाश पाश हो गया। एक मर्तबा वाह हुसैना, वाह गुरबता की सदाएं जनाब उम्मुल बनीन ने बुलंद की, जमीन पर बैठ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमले मसाइब के आपको पुरसा देना है जनाब गाजी बावफा अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जनाब उम्मुल बनीन ने एक मर्तबा पूछा क्या है बशीर जरा ये बता कि मेरे बेटे अब्बास की शहादत हुई कैसे, आखिर कैसे मेरा बेटा शहीद हो सकता है। कहा बीबी आपके बेटे अब्बास के सर पर गुर्ज मारा गया। एक मर्तबा उम्मुल बनीन तड़प के कहती है क्या बशीर मुझे लगता है तुझे मालूम नहीं, मेरा बेटा अब्बास बड़ा मेरा शेर जैसा बेटा बड़ा कदावर था, कोई उसे ताजियाना या कोई उसे गुर्ज नहीं मार पाता। बशीर ने तड़प कर कहा उम्मुल बनीन आप सही कहती है, लेकिन जिस वक्त गुर्ज मारा जा रहा था अब्बास के बाजू कट चुके थे। उम्मुल बनीन तड़प कर रोई। शायद अमीर अल मोमिनीन की बात याद आ गई। क्या है उम्मुल बनीन अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। ये कौन उम्मुल बनीन है? बकी में जाकर कब्रें बनाती थी और मदीने वालों से कहती थी अरे मदीने वालों मेरी औलादें सब कुर्बान, अब मुझे कोई उम्मुल बनीन न कहना। रोते रोते करबला का रुख करती थी, अब्बास से कहती थी ऐ अब्बास मुझे यकीन नहीं होता कि तू शहीद हो गया, लेकिन जब मुझे बताया जाता है सकीना को तमाचे लगे, गोशवारे नोचे गए, ज़ैनब की चादर चुनी, मुझे यकीन हो जाता है तेरी